تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 15واں پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الکہف مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 1۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے نازل فرمائی اپنے محبوب بندے پر یہ کتاب اور نہیں پیدا ہونے دی اس میں ذرا کجی۔ سورہ کہف آیت نمبر 1 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اس سے پہلی سورت کا اختتام بھی حمد سے ہوا اور اس سورت کا آغاز بھی حمد سے کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر خوبی و کمال جس کا ظہور اختیار اور ارادے سے ہو اس کی ستائش و ثنا کو عربی میں حمد کہتے ہیں۔ سابقہ سورت کی آخری آیتوں میں ان خوبیوں اور کمالات کا ذکر ہوا جن سے ذات الہی متصف ہے۔ اس آیت میں اس کی صفت جود و کرم کا بیان ہے جس نے ناقصوں کو کامل، گم کردہ راہوں کو خضر کارواں اور ابجد ناشناسوں کو نہا خانہ تقدیر کا رازداں بنا دیا۔ اس لیے فرمایا سب ستائشیں اسی ذات بے ہمتا کو زیبا ہیں جس نے اپنے محبوب بندے پر یہ کتاب نازل فرما کر انسانیت کی شب دیجور کو صبح نور سے آشنا کیا ہے۔ عبدہ سے مراد صاحب قرآن اور الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ عبدہ میں کوئی التباس نہیں کیونکہ مقام عبدیت کاملہ پر صرف یہی ذات ببرکات فائز ہے، اور قاعدہ ہے کہ جب کوئی چیز کسی صفت میں اوج کمال پر پہنچتی ہے تو جب اس صفت کو مطلقاً ذکر کیا جائے گا تو اس سے مراد وہی موصوف ہوگا۔ جس کسی کو عبدیت کا جتنا کچھ عرفان نصیب ہوا اسی کے طفیل ہوا۔ تمام انبیاء حضور کے بحر کرم سے چلو بھر رہے ہیں اور حضور کی ابر رحمت سے ہونٹ تر کر رہے ہیں۔ یہی وہ ذات اقدس ہے جس کا ظاہر و باطن مکمل ہے۔ پھر کائنات کے خالق نے اس سراپا حسن و خوبی کو اپنا حبیب منتخب فرمایا ہے۔ اسی طرح جب الکتاب کہا جائے گا تو فوراً ذہن اس صحیفہ کاملہ اور نسخہ کیمیا کی طرف منتقل ہوگا جو قرآن کے نام سے ہمارے پاس موجود ہے۔ جس طرح صاحب کتاب اپنی شان عبدیت اور مقام بندگی میں بے نظیر ہے، اسی طرح یہ کتاب بھی بے عدیل ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 1 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور نہیں پیدا ہونے دی اس میں ذرا کجی۔ اسی کتاب کی ایک شان بیان فرما دی کہ اس کی عبارت اور اس کا معنی، اس کا ظاہر اور اس کا باطن ہر قسم کی کجی سے مبرہ ہے۔ عوجن یعنی اگر عین مکسور ہو تو اس سے مراد معنوی کجی ہوتی ہے، اور اگر عوجن ہو یعنی عین مفتوح ہو تو اس سے مراد ظاہری ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ عرب کہتے ہیں فی رأیہ عوجن وفی عصاہ عوجن، اور عوجا کی تنوین تقلیل کی ہے یعنی اس میں ذرا سی بھی کجی نہیں ہے۔ علامہ راغب اصفہانی اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں وہ ٹیڑھا پن جو آنکھ سے دیکھا جائے اسے عوجن کہتے ہیں، اور وہ کجی جو فکر اور بصیرت سے معلوم ہو اسے عوجن کہتے ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 2۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ ترجمہ: اور معاش و معاد کو درست کرنے والی ہے تاکہ ڈرائے سخت گرفت سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ مجدہ سنائے ان اہل ایمان کو جو کرتے ہیں نیک اعمال کہ بے شک ان کے لیے بہت عمدہ جزا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 2 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اس کتاب کی ایک صفت تو یہ ہے کہ اس میں کوئی کجی، کوئی خامی نہیں، اور دوسری صفت یہ ہے کہ دوسروں کی کجیوں اور خامیوں کی اصلاح کرتی ہے اور ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو ایسی بنیادوں پر استوار کرتی ہے کہ ان میں پھر خلل راہ نہیں پا سکتا۔ سورہ کہف آیت نمبر 2 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ تاکہ ڈرائے سخت گرفت سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس جملے میں ایسے عظیم المرتبت بندے پر ایسی جلیل القدر کتاب کے نزول کا مقصد حقیقی بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اس کا مقصد صرف یہی نہیں کہ اسے ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر دفع بلیات و آفات کے لیے گھر کے کسی اونچے طاق پر رکھ دیا جائے، یا طوطے کی طرح اس کی آیات کو گاہے گاہے بن سمجھے پڑھ لیا جائے۔ یہ تو کاروان انسانیت کا رخ موڑنے کے لیے، اس کے بخت خفتہ کو بیدار کرنے کے لیے، اس کے زولیدہ افکار کو نکھارنے کے لیے اتاری گئی ہے۔ یہ نابکاروں کو، گم کردہ راہ مسافروں کو متنبہ کرتی ہے کہ وہ بروقت اصلاح احوال کی کوشش میں لگ جائیں، ورنہ اپنے آپ کو اس عذاب کے لیے تیار کر لیں جس سے بچ نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ سورہ کہف آیت نمبر 3۔ ماکثین فیہ ابدا۔ ترجمہ:
وہ ٹھہریں گے اس جنت میں تا ابد۔ سورہ کہف آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ اور جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور راہ حق پر چل پڑے اور اپنے نظریات کی صداقت پر اعمال حسنہ کی گواہی پیش کر دی، انہیں یہ کتاب مژدہ سنائے کہ تکلیفوں سے مت گھبراؤ، ثابت قدمی سے آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ رحمت خداوندی نے چمن فردوس کی بہاروں کو حکم دے دیا ہے کہ زیادہ عشق و محبت کے آبلہ پا مسافروں پر نچھاور کرنے کے لیے وہ پھول چن رکھیں جن کی مہک اور جن کی رنگت ان کے بلند حوصلوں کی شیان شان ہو، اور انہیں یہ بھی بتا دو کہ یہ بہار خزاں آشنا نہ ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس سے لذت و سرور حاصل کرتے رہیں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 4۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ ترجمہ، اور تاکہ ڈرائے ان نادانوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے فلاں کو اپنا بیٹا۔ سورہ کہف آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ عرب میں بت پرستی اور شرک کی ان گنت شکلیں مروج تھیں۔ ان میں سے ایک شکل یہ تھی کہ بعض لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں نعوذ باللہ یقین کرتے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ کتاب کفر و شرک کی ساری صورتوں کو محو کرنے کے لیے آئی ہے، خصوصاً یہ بھونڈا شرک جس کو عقل اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، جو محض جہالت، حماقت اور اندھی تقلید کا نتیجہ ہے۔ اس غلط اور احمقانہ عقیدے کے خوفناک نتائج سے آگاہ کرنا بھی اس کتاب کے مقاصد سے ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 5۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ ترجمہ، نہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا کچھ علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو، کتنی بڑی ہے وہ بات جو نکلتی ہے ان کے منہوں سے، وہ نہیں کہتے ہیں مگر سر تا سر جھوٹ۔ سورہ کہف آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ کتنی بڑی ہے وہ بات جو نکلتی ہے ان کے منہوں سے، اس کا فاعل ہیا ضمیر ہے جو اس میں مستتر ہے اور کلمہ اس کی تمییز ہے، اس لیے منصوب ہے، اور یہ اسلوب کلام اظہار تعجب کے لیے اختیار کیا گیا ہے، یعنی یہ نادان کتنی نازیبا، کتنی نامعقول بات اپنی زبان پر لا رہے ہیں اور کتنا سفید جھوٹ بول رہے ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 6۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ترجمہ، تو کیا آپ فرط غم سے تلف کر دیں گے اپنی جان کو ان کے پیچھے، اگر وہ ایمان نہ لائے اس قرآن کریم پر افسوس کرتے ہوئے۔ سورہ کہف آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ ادھر جور و جفا کا یہ حال ہے کہ کسی معقول بات پر بھی غور نہیں کرتے بلکہ الٹا مذاق اڑاتے ہیں، اور ادھر رافت و رحمت کی یہ کیفیت ہے کہ ہر قیمت پر انہیں ہلاکت کے گرداب میں گرنے سے بچانے کا خیال ہر وقت بے چین رکھتا ہے۔ مسجد حرام کے صحن میں، بازار مکہ کی ہنگامہ پرور فضاؤں میں، ان کی نشست گاہوں میں اور ان کے خلوت قدوں میں جا جا کر انہیں سمجھایا جا رہا ہے۔ وہ بار بار جھڑکتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، بپھرتے ہیں، لیکن اخلاص و محبت کا یہ چشمہ رواں ہی رہتا ہے۔ جب رات کی خاموشی چھا جاتی ہے، ساری آنکھیں محو خواب ہوتی ہیں، تو یہ اٹھتا ہے، اپنا سر نیاز بارگاہ بے نیاز میں جھکاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر ان کی ہدایت کے لیے درد و سوز میں ڈوبی ہوئی التجائیں کرتا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ہدایت کی روشنی سے محروم رہا تو اس کی جان پر بنائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی اس بے چینی اور اضطراب کو دیکھتا ہے جس میں کوئی ذاتی فائدہ نہیں، وہ ان آہوں کے سوز سے واقف ہے، اور وہ ان آنسوؤں کو جانتا ہے جو اس کے محبوب کی چشم مذاق کی پلکوں پر جھلملاتے ہیں، پھر اس کے حضور اس کی رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے گر پڑتے ہیں۔ یہ بے خوابیاں، یہ بے تابیاں کن کے لیے ہیں؟ ان کے لیے جو جان کے دشمن اور خون کے پیاسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہیں کہ اتنا غم نہ کیجیے۔ بقا کا معنی ہے غم و اندوہ سے جان تلف کر دینا۔ سورہ کہف آیت نمبر 7۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ترجمہ، بے شک ہم نے بنایا ان چیزوں کو جو زمین پر ہیں اس کے لیے باعث زینت و آرائش، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ یہ باغ و بہار، یہ مرغزار و کوہسار، یہ گل و اندلیب، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ پھیلے ہوئے صحرا، یہ صبح کا اجالا اور مغرب کی شفق، غرض یہ کہ حسن و جمال کی یہ نمائش جو ہر جگہ ہو رہی ہے،
اس لیے نہیں کہ لوگ اس میں کھو جائیں اور داد عیش دیتے دیتے زندگی گزار کر رخصت ہو جائیں، بلکہ یہ سب آزمائشیں ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون حسن مجازی اور جمال فانی کے ناز و ادا پر فریفتہ ہو کر رہ جاتا ہے، اور کون وہ بلند نظر اور عالی ظرف ہے جو ان تمام دلکشیوں سے دامن دل بچاتا ہوا حریم محبوب کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ظاہری حسن و زیبائی کی پرستش میں وقت برباد نہ کرے، بلکہ اپنے خالق حقیقی کی معرفت اور قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری توانائیاں وقف کر دے۔ سورہ کہف آیت نمبر 8۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ ترجمہ: اور ہم ہی بنانے والے ہیں ان چیزوں کو جو زمین پر ہیں، ویران کر کے چٹیل میدان غیر آباد۔ سورہ کہف آیت نمبر 8 کی تفسیر: یعنی زمین پر جتنے چیزیں بڑی حسین و جمیل اور پرکشش نظر آتی ہیں، یہ سب فانی ہیں۔ ایک دن ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا اور ساری زمین چٹیل اور بنجر ہو جائے گی۔ اس لیے فانی چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا قطعاً عقل مندی نہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 9۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ترجمہ: کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے ہیں جو تعجب خیز ہیں؟ سورہ کہف آیت نمبر 9 کے پہلے حصے کی تفسیر: حضرت مسیح علیہ السلام کے مواعظ کے باعث یہودی علماء اور امراء ان کے خون کے پیاسے ہو گئے اور انہیں ہر طرح کی اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ پر دین کی تحریف کا سنگین الزام لگا کر علاقے کی رومی گورنر پیلاطس کے پاس دعویٰ دائر کیا اور اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے انہیں تختہ دار پر نہ چڑھایا تو وہ بغاوت کر دیں گے۔ چند حواریوں کے علاوہ ملک کی پوری آبادی یہود کے ہم نوا تھی اور وہ اس لمحے کا بڑی بےتابی سے انتظار کر رہی تھی جب آپ کو صلیب پر لٹکا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندے کی خود حفاظت فرمائی اور آسمان کی طرف اٹھا کر ان نابکاروں کے ہتھ کنڈوں سے آپ کو بچا لیا۔ ان حالات میں دین مسیحی کے پھیلنے کا کوئی امکان نہ تھا، لیکن اپنے چند حواریوں کے دل میں حق کا جو چراغ حضرت مسیح علیہ السلام روشن کر گئے تھے، وہ مصائب کی ان تند آندھیوں میں بھی نہ بجھ سکا۔ ان کی پرجوش تبلیغ سے لوگ آہستہ آہستہ عیسائیت قبول کرنے لگے اور علاقہ بھر میں ان کے حلقے قائم ہو گئے جو اللہ تعالیٰ کی توحید، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور قیامت پر یقین رکھتے تھے۔ اگرچہ ملک کی اکثریت اپنے رومی حکمرانوں کی طرح بت پرست تھی، لیکن 248 عیسوی کے اواخر میں جب دقیانوس، جسے رومی زبان میں ڈیسیس کہتے ہیں، روما کے تخت پر متمکن ہوا تو ہوا کا رخ پھر بدل گیا۔ اس نے ایک قانون کے ذریعے مسیحی دین پر پھر پابندی لگا دی۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مقالہ نگار کے خیال کے مطابق یہ پہلا رومی فرما روا تھا جس نے مسیحیت کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے کا جامع منصوبہ بنایا اور اپنی ساری قلمرو میں عیسائیوں کے قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا جلد نمبر 7 صفحہ 120۔ ایشیائے کوچک اس وقت رومن امپائر کے زیر نگین تھا۔ وہاں کے مختلف شہروں میں بھی عیسائی آبادیاں تھیں۔ دقیانوس کی اس داروگیر کی زد ان پر بھی پڑی۔ انہیں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اگر زندگی کی ضرورت ہے تو عیسائیت چھوڑ دو اور جن بتوں اور دیوی دیوتاؤں کی ہم پوجا کرتے ہیں ان کی پوجا کرو۔ ڈیسیوس جب ملکی دورے پر روانہ ہوتا تو وہ اس مقصد کو تمام دوسرے امور مملکت پر ترجیح دیتا۔ ایک دفعہ اس کا گزر ایشیائے کوچک کی بستی افیسس پر ہوا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آرٹیمس یا ڈائنا دیوی کا مندر تھا جس کی بڑی دھوم دھام سے پوجا ہوتی تھی، اور اس مندر کی وجہ سے اس شہر کو ملک بھر میں خاص اہمیت حاصل تھی۔ یہاں جب دقیانوس نے عیسائیوں کی پکڑ دھکڑ شروع کی تو چند نوجوان اپنی دولت ایمان بچانے کے لیے وہاں سے چل نکلے۔ قریب ہی ایک پہاڑ تھا جس میں ایک وسیع غار تھا، اس میں جا چھپے اور بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر التجائیں کرنے لگے کہ وہ انہیں اس ظالم اور سنگ دل بادشاہ کے شر سے بچائے اور ان کو نعمت ایمان سے محروم نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی آزمائش میں ان کا قدم لڑکھڑا جائے اور دامن حق ان کے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سنی اور ان پر نیند مسلط کر دی گئی۔ اس غار کا منہ شمال کی جانب تھا، اس لیے اس میں دھوپ تو داخل نہ ہوتی، لیکن ہوا اور روشنی کا گزر اچھی طرح سے تھا، اس لیے یہاں ان کے جسم اس طویل نیند کے باوجود محفوظ تھے۔ قدرت مناسب وقفے کے بعد ان کے پہلو بھی بدل دیتی، جیسے نیند کی حالت میں ہم سوئے سوئے پہلو بدل لیا کرتے ہیں۔ اسی طرح کا احساس ان میں بھی یقیناً ہوگا۔ دور سے دیکھنے والے انہیں بیدار خیال کرتے، حالانکہ وہ محو خواب تھے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو لیا تھا۔
انہوں نے اسے بھگانے کے لیے بڑے جتن کیے لیکن اس نے ساتھ نہ چھوڑا۔ جب وہ غار میں جا کر آسودہ خواب ہو گئے تو وہ بھی پاسبانی کی خاطر غار کے دہانے پر پاؤں پھیلا کر بیٹھ رہا۔ اس طرح 187 برس کا عرصہ گزر گیا۔ ڈیسیوس کیفر کردار کو پہنچا۔ مختلف بادشاہ آئے اور اپنی چند روزہ شاہی کا ڈنکا بجا کر چل دیے۔ پرانے شہر اجڑے، نئی بستیاں آباد ہوئیں۔ افیسس کے شہر میں بھی اس 200 سال کے زمانے میں کیا شکست و ریخت نہ ہوئی ہوگی۔ جب حکمت الہی نے چاہا تو ان سونے والوں کو بیدار کر دیا۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ خیال انہیں بھی گزرا کہ وہ آج معمول سے کچھ زیادہ ہی سوئے ہیں، لیکن یہ بات ان کے سان و گمان میں بھی نہ تھی کہ ان کو یہاں بے سدھ پڑے 2 صدیاں بیت گئی ہیں۔ اس لیے وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ وہ کتنی دیر سوئے ہیں۔ ان کی آنکھیں کیا کھلی کہ بشری تقاضے بھی بیدار ہو گئے۔ انہیں بھوک نے ستانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو، جس کا نام یملی خواہ بتایا جاتا ہے، بستی کی طرف بھیجا کہ ان کے لیے کھانا خرید لائے۔ جب وہ غار سے نکل کر شہر کی طرف روانہ ہوا تو وادیوں کو حصار وہی تھے، لیکن ماحول میں اجنبیت کے آثار قدم قدم پر حیران کر رہے تھے۔ شہر میں گئے تو در و دیوار، گلی کوچے زبان حال سے کچھ اور ہی داستان سنا رہے تھے۔ یملی خواہ سوچ رہے تھے کہ بارے خدا، 1-8 پہر میں یہ کیا انقلاب آ گیا۔ کل جب چھوڑ کر گئے تو اس شہر کا کیا حال تھا اور آج کیا ہے۔ ایک نان بائی کی دکان پر گئے، اسے کھانا دینے کے لیے کہا۔ اس نے کھانا دیا۔ انہوں نے وہی پرانا سکہ جو یہاں سے جاتے ہوئے وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے اس کی طرف بڑھا دیا۔ دکاندار اس سکے کو دیکھ کر ہکا بکا ہو گیا۔ معاملے نے طول پکڑا۔ ارد گرد کے دکاندار بھی اکٹھے ہو گئے۔ یملی خواہ پر الزام لگایا گیا کہ اسے کوئی پرانا شاہی خزانہ ہاتھ آیا ہے۔ معاملہ حاکم شہر تک پہنچا۔ یہاں آ کر حقیقت حال سے پردہ اٹھا۔ انہیں پتہ چلا کہ یہ ان نوجوانوں میں سے ایک ہے جو ڈیسوس کے مظالم سے بھاگ کر ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ سب ان کی جھلک دیکھنے کے لیے غار تک گئے۔ وہاں دوسرے ساتھی یملی خواہ کا انتظار کرتے کرتے اکتا گئے اور ان کے دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہونے لگے تھے۔ جب انہوں نے ایک جم غفیر غار کی طرف آتے دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا ساتھی پکڑا گیا ہے اور اس کے بتلانے پر یہ ہجوم انہیں گرفتار کرنے کے لیے دوڑا چلا رہا ہے۔ جب لوگ حاکم شہر کی قیادت میں وہاں پہنچے تب اصحاب کہف کو معلوم ہوا کہ انہیں یہاں ٹھہرے صدیاں گزر چکی ہیں اور اب حالات کا رخ بدل گیا ہے اور عیسائیت کا ہر طرف چرچا ہے۔ صرف رعایا ہی نہیں بلکہ حکومت بھی اس دین کو قبول کر چکی ہے۔ مورخین کے بیان کے مطابق یہ واقعہ 437 عیسوی میں پیش آیا جبکہ روما کے تخت پر تھیوڈوسیسس متمکن تھا۔ مفسرین کرام اور مورخین نے اصحاب کہف کی جگہ، زمانہ اور ان کے مخصوص حالات کے متعلق متعدد اقوال نقل کیے۔ بعض اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا زمانہ بتاتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ کہف خلیج عقبہ کے نواحی پہاڑوں میں واقع ہے۔ بعض نے شام کے کسی مقام کا تعین کیا ہے، اور علامہ ابو حیان اندلسی صاحب البحر المحیط نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ سارا واقعہ اندلس کے ملک میں ہوا۔ وہ لکھتے ہیں غرناطہ کے قریب ایک قصبہ ہے جسے لوشا کہتے ہیں، اس میں ایک غار ہے جہاں کئی مردوں کے ڈھانچے ہیں اور باہر ایک کتے کا ڈھانچہ بھی ہے۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ وہ 504 ہجری سے انہیں اسی حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ وہاں ایک مسجد بھی ہے اور ایک رومی طرز کی پرانی عمارت بھی ہے جسے الرقیم کہا جاتا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے یہ کسی قدیم قصر کے کھنڈرات ہیں، اور غرناطہ سے قبلہ کی جانب ایک پرانے شہر کے آثار بھی پائے جاتے ہیں جس کا نام مدینہ دکیوس بتایا جاتا ہے۔ ابن عطیہ کا یہ قول نقل کرنے کے بعد علامہ ابو حیان لکھتے ہیں کہ جب ہم اندلس میں تھے تو لوگ اس غار کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ کئی دیگر مقامات میں غاروں میں اس قسم کے ڈھانچے دکھائی دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اہل حق پر جب بھی جبر و تشدد کا بازار گرم ہوا تو ان میں سے چند لوگوں نے قریبی پہاڑوں کی غاروں میں پناہ لی ہو اور ان کے ڈھانچے اسی طرح محفوظ ہوں، اور اسپین کے جس غار کا ذکر علامہ ابو حیان نے کیا ہے وہ بھی اسی طرح کا ایک غار ہو۔ لیکن میں نے جو تفصیل لکھی ہے مجھے وہی حقیقت سے زیادہ قریب معلوم ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے مفسرین نے اسے یوں ہی بیان کیا ہے۔ ان کے علاوہ ایک مشہور انگریز مورخ ایڈورڈ گبن نے بھی اپنی معروف تاریخ کی کتاب کی 3 جلد صفحہ 340 تا 343 میں 7 سونے والوں کے احوال لکھے ہیں جو بالکل اس واقعے سے مطابق رکھتے ہیں، حتیٰ کہ عربی مصادر میں جو نام ہے تقریباً وہی نام اس نے بھی درج کیے ہیں۔ مورخ مذکور نے اس کے حاشیے میں اس واقعے کا ماخذ بیان کرتے ہوئے لکھا کہ میں نے یہ واقعہ شام کے مشہور بشپ جیمز سروج کے مجموعہ مواعظ جو 230 مواعظ پر مشتمل ہے کہ ایک واعظ سے لیا ہے۔ یہ بشپ 452 عیسوی میں پیدا ہوا اور 474 عیسوی میں اس نے یہ مواعظ لکھے۔ اسے 510 عیسوی میں بشپ مقرر کیا گیا اور 521 میں اس نے وفات پائی۔
اور 6 صدی کے اختتام سے پہلے شامی زبان سے اس کا ترجمہ لاطینی زبان میں ہو گیا تھا۔ تاریخی لحاظ سے یہ کتاب اس واقعے کے وقوع پذیر ہونے کے اقرب ترین زمانے کی تحریر ہے، اس لیے اس میں حقیقت کی زیادہ سے زیادہ جھلک دکھائی دے سکتی ہے۔ یہ مواعظ کیونکہ تقریباً 50 برس بعد لکھے گئے، اس لیے ان کی ساری تفصیلات کو جوں کا توں تسلیم کر لینا قطعاً کرین دانش نہیں۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس مجموعے کے بیان کردہ حالات دوسری روایات سے کہیں زیادہ صحیح صورتحال کے ترجمان ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے اصحاب کہف کے واقعے کا وہ پہلو ذکر کیا جو ہمارے لیے ہدایت کا درس رکھتا ہے، باقی اس کے زمان و مکان وغیرہ تفصیلات کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ ہر واقعے کے بیان میں قرآن کریم کا اسلوب یہی ہے، اور یہی ایک ایسی خصوصیت ہے جو قرآن حکیم کو تاریخ کی کتب سے ممتاز کرتی ہے۔ قرآن میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان سے مقصود داستان سرائی نہیں بلکہ عبرت آموزی اور بصیرت افروزی ہے۔ صحیح حدیث میں بھی اس واقعے کی تفصیلات مذکور نہیں۔ اغلباً ہمارے مورخین نے علماء اہل کتاب سے جو کچھ سنا وہ لکھ دیا، کیونکہ گزشتہ واقعات کے متعلق انہی علماء کے بیانات سند تصور کیے جا سکتے تھے، اور اہل کتاب کے ان علماء کے پاس واقعے کے متعلق پہلی تحریری دستاویز بشپ جیمز کے یہی مواعظ ہیں، اس لیے یہ خیال کرنے میں کوئی قباحت نہیں کہ واقعے کی یہ تفصیلات حقیقت سے زیادہ قریب ہے۔ یہاں ایک چیز ضرور قابل غور ہے، گبن نے بڑی گستاخی سے کام لیتے ہوئے لکھا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اپنے شام کے تجارتی سفروں کے اثناء میں علماء اہل کتاب سے سنا اور اسے وحی الہی کہہ کر قرآن میں درج کر دیا۔ کیونکہ قرآن کریم کی بیان کردہ تفصیلات جیمز کے مواعظ میں لکھی ہوئی تفصیلات سے کلی مطابقت نہیں رکھتی، اس لیے اس گستاخ اور منہ پھٹ مورخ نے سپہر علم و حکمت کے نیر اعظم پر بے علمی اور جہالت کا الزام لگایا۔ اس طرح اس نے نہ صرف حقیقت کا منہ چڑھایا ہے بلکہ مورخ کے بلند مقام کو بھی تعصب کی غلاظت سے آلودہ کر دیا ہے۔ جب وہ خود مانتا ہے کہ یہ مجموعہ 474 عیسوی میں لکھا گیا اور اسی قول کے مطابق یہ واقعہ 437 عیسوی میں پیش آیا، ذرا انصاف فرمائیے، ان 50 سالوں میں اس میں کیا کچھ رد و بدل نہ ہو گیا ہوگا؟ کتنی ایسی چیزیں نظر انداز کر دی گئی ہوں گی جو انسان کے جذبہ عجوبہ پرستی کی تسکین کا باعث نہیں بنتی، اور کئی باتیں بڑھا دی گئی ہوں گی تاکہ اس واقعے کو نمک مرچ لگا کر پیش کیا جا سکے۔ اس لیے جیمز کی تفصیلات کا 100% صحیح ہونا قطعاً یقینی نہیں۔ جب اس کی صحت قطعی نہیں تو قرآن کی صداقت کا انحصار ان مواعظ سے مطابقت پر نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی قرآن کو کسی گبن کے قول کی سند کی ضرورت ہے۔ اس واقعے کا ایک مجمل خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، اب آیات قرآنی کی روشنی میں اس واقعے کو پڑھیے۔ سورہ کہف آیت نمبر 9 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور رقیم والے ہماری ان نشانیوں میں سے ہیں۔ کہف الغار الواسع، وسیع غار۔ الرقیم کے متعلق متعدد اقوال مذکور ہیں۔ کعب نے کہا ہے کہ یہ اس شہر کا نام ہے جہاں یہ لوگ گئے تھے۔ ابن عباس نے فرمایا یہ اس وادی کا نام ہے جس میں غار تھا، لیکن عام علماء تفسیر کا میلان اس طرف ہے کہ رقیم بمانی مرقوم لکھا ہوا ہے، یعنی تانبے کی وہ تختی جس پر اصحاب کہف کے نام اور ان کے احوال لکھ کر بطور یادگار ایک صندوق میں محفوظ کر دیے گئے تھے تاکہ بعد میں آنے والی نسلوں کو ان کے حالات کا صحیح علم ہو سکے۔ اور جب یملی خان نے حاکم شہر کو بتایا کہ میں ان میں سے ایک ہوں جو ظالم بادشاہ کے جبر و تشدد سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے، تو اس تختی نے اس بیان کی تصدیق کر دی۔ ام حاسبت میں استفہام انکاری ہے کہ تم اصحاب کہف کے واقعے کو عجائبات قدرت میں سے عجیب ترین امر سمجھتے ہو؟ نہیں، بلکہ اس کی قدرت کی اعجاز آفرینی دیکھنی ہو تو اس نیلگوں آسمان کو دیکھو اور اس کشادہ زمین کو دیکھو، تمہیں ہر جگہ اس کی قدرت و حکمت کے روشن جلوے نظر آئیں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 10۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ترجمہ: یاد کرو جب پناہ لی ان جوانوں نے غار میں، پھر انہوں نے دعا مانگی، اے ہمارے رب ہمیں مرحمت فرما اپنی جناب سے رحمت، اور مہیا فرما ہمارے لیے اس کام میں ہدایت۔ سورہ کہف آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ فتیہ جمع ہے، اس کا واحد فتح ہے۔ جب نوجوانوں کا یہ گروہ غار میں جا چھپا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں دستے دعا پھیلائے ہوئے عرض کی، الہی ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے، ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے اور ہمارے گناہ بھی بخش دے، ہمیں رزق بھی بہم پہنچا اور ہمیں دشمن کے پنجہ استبداد سے بھی محفوظ رکھ۔ راشدن کا معنی صاحب قاموس نے یہ کیا ہے، یعنی جس مقصد کے لیے ہم اپنے عزیز و اقربا اور اپنے وطن کو چھوڑ کر یہاں آئے ہیں اس میں ہمیں استقامت اور ثبات نصیب فرما۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان کی وسوسہ اندازی سے انجام کار ہم اس نعمت سے محروم کر دیے جائیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 11۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ ترجمہ: پس ہم نے بند کر دیے ان کے کان
سننے سے اس غار میں کئی سال تک جو گنے ہوئے تھے۔ سورہ کہف آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ اس کا مفہوم ہے ہم نے ان پر حالت خواب طاری کر دی۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں یہ قرآن کے ان فصیح جملوں سے ہے جن کی نظیر لانے سے فصحائے عرب قاصر رہے، یعنی ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دیا تاکہ کوئی آواز ان کی نیند میں خلل پیدا نہ کر سکے۔ سورہ کہف آیت نمبر 12۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين احصى لما لبثوا امدا۔ ترجمہ، پھر ہم نے انہیں بیدار کر دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ ان دو گروہوں میں سے کون صحیح شمار کر سکتا ہے اس مدت کا جو وہ غار میں ٹھہرے تھے۔ سورہ کہف آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ اس جملے کی ترکیب ذہن نشین نہ ہو تو اس کا مفہوم سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، اس لیے ترکیب درج ذیل ہے۔ ای الحزبین مبتدا، احصا فعل ماضی، آمدہ اس کا مفعول، لما لبثوا اس کا حال ہے، معنی ہوگا ایہم ضبط آمدہ کائنا لزمان لبسہم۔ یہاں پر 15ویں پارے کا 13واں رکوع مکمل ہوا۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔